یہاں پہ اگر کوئی MLA ہوتا ہے جس کے پاس وہ فارم بھرنے کے ٹائم دکھاتا ہے میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں 50 لاکھ، پھر 5 سال میں وہ کروڑ پتی کہاں سے بنتا ہے؟ ایسے نیتا جن کے پاس کچھ نہیں تھے، اگر میرے پاس آج کچھ اتنا نہیں ہے تو 10 سال میں اگر میں کروڑ پتی بنوں گا وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کرپشن سے، سمپل بات۔ اور ہم سب کو پتا ہے یہاں امیر کون بنے ہیں، یہاں لینڈ گریبرز کون ہیں، یہاں پہ پیسہ کس نے کہا، سب پتا ہے۔ میں نے یہ کہا جو کاؤنسلر پیسہ کھاتا ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہے، جو کاؤنسلر بلیک میلنگ کرے گا وہ سب کو پتا ہے۔ یہاں پہ آپ تھانے میں جائیے، دیکھیے کس کے خلاف کتنے پرچے ہیں کرپشن، آپ کو نکل جائے گا۔ یہاں کی جو نئے یوتھ لیڈرز بن رہے ہیں وہ نوکریوں پہ پیسہ کھا رہے لوگوں کے، وہ آپ تھانوں میں جائیے دیکھیے، آپ سروے ایک کیجیے، آپ کا فرض بنتا ہے، ایک ویسی جرنلزم ہو جہاں پہ آپ لوگوں کو سچ دکھائیں، ویسے سوال پوچھے لوگوں سے جو ریئل ہو، جو ایسے سوال ہو جو سن کے لوگوں کو لگے نہیں ہے واقعی سوال ہے، یہ پوری ایکسرسائز کر کے آیا ہے، تو وہ سب بارہمولہ کو پتا ہے۔ حالانکہ میں نے کہا ہے کہ اب میرے پاس کمپلین آتی ہے، آئی ہیں دیکھیے، میں نے بہت سارے لوگوں کو پیسے بھی واپس دلوائے ہیں۔ اب ہم پھنس گئے ہیں، وری گو تو کرسن نو کانفیڈنس موشن، بیاک وری گو کرسن نو کانفیڈنس موشن۔ اس وقت اگر یہ کاؤنسلر ایسے ہوتے، اگر یہ بارہمولہ کے ہمدرد ہوتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں بولتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب چورے رہتے شروع میں امن چور رہتے مذہب سو زیادہ کام کرے۔ مجھے گرانے کا خالی ایک ہی مقصد ہے، ان کو لگتا ہے یہ لوگوں میں اس کی اچھی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے، جو میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں گھما پھرا کے بات نہیں کرتا ہوں، اس کو لوگ چاہنے لگے ہیں، نوجوانوں میں ان کا کنیکٹ ہے، شاید اس کو دبا کے ہم کچھ کریں۔ جو کرپشن کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی تیز ہو وہ پکڑا جاتا ہے، اور لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ کس نے کرپشن کیا۔ اب رینڈملی جائیے، آپ لوگوں سے بات کیجیے، انٹرویو کیجیے، راہ چلتے کسی بھی بندے سے بات۔ لاسٹ ٹائم BJP کے ایک سو کال لیڈر کہتے تھے آپ BJP جوائن کرو، آپ کو ہم پریزیڈنٹ کنٹینیو رکھیں گے۔ میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میرے خیالات نہیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ، حالانکہ لیکن جو غریب لوگ، غریب عوام ہیں، میں نے 1 انچ کسی کا نہیں گرنے دیا یہاں پہ، کیونکہ مجھے پتا ہے ایک بیچارہ 50 سال سے اپنی دکان پہ روزی روٹی کما رہا ہے، تمہیں تتی بچار دکان تمہیں سوئی عز کر تو تہ دمہ نہ بہ چھیڑنے کی میون LG صاحب اگر کان غریب چھو یمس 2 ملر 3 ملر آس، میں نے پریس کانفرنس بھی دی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اور میری پریس کانفرنس کے بعد کچھ دنوں کے بعد LG صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں بولا کہ ہم غریب کے ساتھ چھیڑیں گے نہیں اور امیر کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں نے اسٹریٹلی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بولا تھا ایک باری میٹنگ میں، ڈائریکٹر کو بھی ایک باری ہم نے میٹنگ میں بولا تھا، DC آفس میں بھی بولا ہے، میں نے کہا کہ ہمارے پاس CLTC ہوتا ہے جو ہائرڈ بندہ ہوتا ہے جس کی کوئی ویسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم اس طرح کریں جو میرا آئیڈیا تھا کہ ہم مینس وارڈس منچ نفر تھا ٹھیک شاس ہم چھ غریب کہیں ہم چھن ڈیزرو کران سو کی بہت ونان وارڈ ممبر کنسرن نش سیدھی یمن دہن ہند نام مینس وارڈس منچ 10 نفر غریب ان یہ پونس ضرورت یہ دیو سا امن، یہ ریسپانسبلٹی وارڈ ممبر سنس۔ اگر یہ غلط ناو دیت امس کریو سا تھی ممبرشپ کینسل، یہ کریو سا ڈسکوالیفائی تک اگر ام غلط نفر سن دیت۔ اب اگر اس طرح ہوتا ہے، اس طرح سٹریم لائن ہوتا، مجھے یہ بھی بولا گیا کہ ام شکست کھسنا کرسی پہ ام لاگنا ٹائی یم ہاونا اس وشمت۔ میں عوام سے بولتا ہوں کہ جو بندہ ٹھگ ہو، جو بندہ لوگوں کے پیسے کھاتا ہو، جو بندہ لوگوں کو تنگ کرتا ہو، اس کو آپ ووٹ کیا، اس کو آپ اس کے ساتھ بات بھی نہ کیا کریں۔ میرے پاس کچھ لیٹرز ہیں جس میں کاؤنسلر اپنے لیٹر ہیڈ پہ پرمیشنیں دیتے تھے، کاپی ٹو پریزیڈنٹ میونسپل کاؤنسل بارہمولہ اللیگل کنسٹرکشنز۔ اور آج جو میں لڑائی لڑ رہا ہوں ان کاؤنسلروں کے ساتھ، یہ میجورٹی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصولوں کی لڑائی۔ تو BJP تو میرے یہاں پہ بارہمولہ میں لگاتار مجھے اتارنے کی کوشش میں ہے، حالانکہ کچھ لوگ جب تب اپنی پارٹی میں تھے، آج وہ آزاد صاحب کی پارٹی میں ہے، تو وہ پارٹیاں بدلیں، مجھے اتنا پریشر ہے، میں نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی، میں تب بھی انڈیپینڈنٹ تھا اور آج بھی انڈیپینڈنٹ۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب میں پہلے الیکشن لڑا انڈیپینڈنٹ، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ BJP والا ہے، یہ BJP کا کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ سب لوگ BJP میں چلے گئے سوائے میرے۔ لیکن مجھے لوگوں نے ہی بولا کہ نہیں آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ان کا حق نہیں بنتا ہے میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن کرنے کا۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں جناب توصیف رانا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے۔ توصیف صاحب بارہمولہ میونسپل
کونسل کے پریزیڈنٹ ہے توصیف صاحب. جب سے انہوں نے بارہمولہ کی چارج سنبھالی ہے بحیثیت پریزیڈنٹ، توصیف صاحب تب سے خبروں میں رہے ہیں، اور بارہمولہ میں ان کی جو شخصیت ہے ایک غیر معمولی شخصیت ہے، سرکردہ شخصیت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ رانا صاحب اب بارہمولہ میں اپنے جو ان کے خلاف اپوزیشن ہے، جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، نان کانفیڈنس موشن موو کر رہے ہیں، کئی بار انہوں نے کی ہے نان کانفیڈنس موشن کی ہے، مگر رانا صاحب بدستور پریزیڈنٹ رہے ہیں. اور آج یہی بات ہم رانا صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ رانا صاحب یہ نان کانفیڈنس موشن کیا وجہ ہے کہ آپ کے خلاف بار بار ہو رہی ہے، آپ کے اپوزیشن آپ کے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے، جمہوریت میں ایک چیز ہے، جمہوریت میں جب ہم بات کرتے ہیں کانفیڈنس نو کانفیڈنس، تو یہ ایک حصہ ہے جمہوریت کا، اس کو میں بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خلاف پہلے بھی نو کانفیڈنس موشن لائی گئی، جس میں کچھ بی جے پی کے کاؤنسلرز اور ان دنوں جو باقی کاؤنسلرز تھے وہ اپنی پارٹی میں تھے، تو اس ٹائم کچھ کاؤنسلرز سے میرے سے بات ہوئی اور بولا کہ ہم بڑا پریشر میں ہیں، یہ ہے وہ ہے باقی چیزیں، تو ہم آپ کو ہی سپورٹ کریں گے، آپ الیکشن میں اٹھیے واپس. حالانکہ مجھے لگا تھا کہ میں فلور ٹیسٹ اس دن میں نے لوز کیا تھا، اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ چاہتے ہیں کسی اور کو بنانا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک اور بار پریزیڈنٹ میونسپل کاؤنسل کا میں نے عہدہ سنبھالا. اور جو آج کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے، حالانکہ خالی 4 مہینے رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل ٹرانسپیرنسی کا زمانہ ہے. آج کل نہ انسان کچھ چھپا سکتا ہے، نہ زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کچھ چھپے گا. تو لوگوں کو سب کو معلوم ہے، خاص کر بارہمولہ کے عوام کو، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. اور آج جو میں لڑائی لڑ رہا ہوں ان کاؤنسلروں کے ساتھ، یہ میجورٹی کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصولوں کی لڑائی. اگر مجھے انہوں نے اتارا تھا، حالانکہ یہ صحیح ہے، یہ اس وقت میجورٹی میں ہیں 10 لوگ، اگر یہ صحیح بات کہتے کہ پریزیڈنٹ کو ہم ریموو کر رہے ہیں اس لیے اس نے لوگوں کا کام نہیں کیا یا اس نے پیسے لیپس کیا، اگر یہ صحیح ہوتا تو میں خود استعفیٰ دے دیتا. اور یقین مانیں میں ایک ٹائم پہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن مجھے لوگوں نے ہی بولا کہ نہیں آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ان کا حق نہیں بنتا ہے میرے خلاف نو کانفیڈنس موشن کرنے کا، کیونکہ میں نے پہلے ہی بولا اصولوں کی لڑائی. کیونکہ مجھے ایک لیٹر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی، وہ آپ اس میں دکھائیے گا، جس میں کچھ کاؤنسلر کمیٹیز کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے سیٹسفیکٹری کام کیا ہے اس سال میں، اور کچھ کاؤنسلوں کو نوٹس گئی ہے کہ انہوں نے ان سیٹسفیکٹری کام کیا ہے. تو ڈائریکشن آفس سے بھی ہمیں لیٹر ملی ہیں، آپ نے ٹھیک کام کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کاؤنسلر جو ہے شاید وہ ناراض ہے کسی چیز سے، یا وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا ہوں. میرے بھی کافی لیمٹس ہیں، میرے اصول ہیں. حالانکہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ سیاست میں اصول وغیرہ نہیں چلتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ہمارے اصول ہیں، میرا کانشیسنس ہے، ضمیر ہے، میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا. لاسٹ ٹائم بی جے پی کے ایک سو کال لیڈر کہتے تھے آپ بی جے پی جوائن کرو، آپ کو ہم پریزیڈنٹ کنٹینیو رکھیں گے. میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میرے خیالات نہیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ. حالانکہ میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ بی جے پی میں سب لوگ غلط ہیں، لیکن میں جن کو دیکھتا ہوں وہ سراسر غلط ہے وہ لوگ. اور میں نے ان کو بولا ہے کہ میں نہیں آپ کے ساتھ آؤں گا، اس میں غلط کیا ہے؟ اگر مجھے اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے، میں کام کر رہا ہوں، لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہوں. حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ملک کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے، باقی چیزیں ہیں. تو ان کے پاس کوئی سالڈ کوئی ریزن نہیں ہے مجھے اتارنے کا. یا آپ لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی پوچھیں کیا وہ میرے کام سے خوش ہے. میں خالی 2 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں، ہم نے نارمل ریسورسز سے 2-3 کروڑ روپے خرچ کیا ہے ورکس میں، اور 2 سال میں کوئی ریولیوشن بھی نہیں آئے گا. اگر میں 5 سال پریزیڈنٹ رہا ہوتا، میں نے کچھ پلان طریقے سے کام کیا ہوتا، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور حالانکہ میں آگے بھی اپنے عوام سے اپیل کرتا ہوں، جو آگے کچھ مہینوں میں میونسپلٹی کے الیکشن سے آپ مجھے موقع دیجئے، میں 21 وارڈوں میں 21 کینڈیڈیٹس کھڑا کروں گا، آپ جتوائیں میرے لوگوں کو، آپ دیکھیے میں کام کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. اگر نہیں کرتا ہوں میں 1 سال میں خود استعفیٰ دوں گا.
میں یہ کہتا ہوں اگر مجھے لوگ موقع دیں گے اگلے باڈی میں، جو اگلی میونسپل کاؤنسل کی باڈی بن رہی ہے، اگر 21 لوگوں کو میں 21 وارڈوں میں اٹھاؤں گا، اگر میرا 1 سال میں کام سیٹسفیکٹری نہیں رہا، میں خود استعفیٰ دے دوں گا. میں یہاں پہ اپنا پیسے کمانے آیا ہوں، جو میں پہلے ہی بول رہا ہوں، کچھ لوگوں کے گھر چلتے ہیں میونسپلٹی سے، لیکن میرا تو نہیں چلتا ہے. شکر الحمدللہ اس میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ عوام کے کام ہو، اور خصوصاً جو بارہمولہ ٹاؤن ہے ان کو اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. کافی بڑے بڑے یہاں پہ لیڈرز رہے ہیں. آپ دیکھیے ٹاؤن کی خستہ حالی، چاہے پولیٹیکل فرنٹ پہ، چاہے ڈیولپمنٹ فرنٹ پہ، چاہے کسی بھی فرنٹ پہ، اس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا ہے. مجھے بتائے ٹاؤن سے کس کو انہوں نے انکروچ کیا ہے لیڈرشپ کے لیے. اور آج بھی جب میں کہیں پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں کہیں پہ بات کرتا ہوں، یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز ہمیں کہتے ہیں یہ لونڈے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور انفارچونیٹلی وہی اپنے تقریروں میں کہتے ہیں نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے. اور ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ایز اے کامن پرسن، میرے لیے چیلنج بڑے ہیں. ایون کہ بڑے کل ایک ایم پی نے بھی کچھ ٹویٹ کیا ہے میرے خلاف. حالانکہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، ایک ایم پی ریسپیکٹیبل پوسٹ پہ ہیں، اس کو کم سے کم پہلے دیکھنا چاہیے تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنا غلط، اور ان کا رویہ کتنا غلط، ان کا طریقہ کتنا غلط ہے. اچھا رانا صاحب، ٹھیک ہے، آپ بارہمولہ کی ایک معروف شخصیت ہے، پورے ڈسٹرکٹ میں آپ کا نام ہے. تو کنفلکٹ کی جو بات کریں گے ہم، جب میں پہلی بار الیکشن لڑا ہوں، پہلی بار میں نے پہلے الیکشن ہارا ہے میونسپلٹی کا. اس کے بعد جب میں الیکشن لڑا، میں نے 2 جگہ سے الیکشن جیتا، اولڈ ٹاؤن بارہمولہ سے. اس وقت یہ سارے کاؤنسلرز میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو اس ٹائم کا پریزیڈنٹ ہے وہ ان کو ریسپیکٹ نہیں دیتا ہے، وہ کافی تنگ کرتا ہے، کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، سارے جو بھی کاؤنسلرز تھے، ہم آپ کو پریزیڈنٹ بنائیں گے، آپ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. اس میں کافی کاؤنسلرز میرے ساتھ تھے. میں نے الیکشن لڑا، حالانکہ اس ٹائم بھی وہ کورٹ چلے گئے، باقی چیزیں وہ ہے، میں سب میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں پریزیڈنٹ بنا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب انہوں نے میرا کام دیکھا، ٹھیک ہے، ان کو لگا کہ شاید یہ ہماری سپیس کھا رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو لوگ جاننے لگے ہیں، تو اس کو کچل دو. یہ جو یہاں کے بڑے لیڈرز ہیں، یہاں کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں. تو پھر خصوصاً بی جے پی نے رول ادا کیا، جس میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اب کوئی ہے ایک، پتہ نہیں، اس کو اپنے آپ کو بڑا لیڈر بولتا ہے، تو اس نے کوشش کی کہ اس کو اتارنے کی. تو بی جے پی تو میرے یہاں پہ بارہمولہ میں لگاتار مجھے اتارنے کی کوشش میں ہے. حالانکہ کچھ لوگ جب تب اپنی پارٹی میں تھے، آج وہ آزاد صاحب کی پارٹی میں ہیں، تو وہ پارٹیاں بدلے ہیں. مجھے اتنا پریشر ہے، میں نے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی. میں تب بھی انڈیپینڈنٹ تھا اور آج بھی انڈیپینڈنٹ. اور مزے کی بات یہ ہے، جب میں پہلے الیکشن لڑا انڈیپینڈنٹ، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ بی جے پی والا ہے، یہ بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ سب لوگ بی جے پی میں چلے گئے سوائے میرے. تو اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی کلیئر ہو گیا کہ کون بی جے پی کا ہے، کون نہیں بی جے پی کا. حالانکہ میں کچھ دن پہلے اولڈ ٹاؤن میں کس سے بات کر رہا تھا، تو اس نے مجھے کشمیری میں بولا، اللہ تعالیٰ شپوز پرز رہا ہمو کرے حق سے بدنام کرنے کی کوشش، مگر ہم سے پان بی جے پی ہمو کرنے تن پر پارٹی جو ہے، پہلے کانگریس میں تھے، پھر اپنی پارٹی میں گئے، اب آزاد صاحب کی پارٹی میں ہیں، اس میں آدھے بی جے پی میں چلے گئے. پتہ نہیں اب کتنی پارٹیاں وہ چینج کریں گے. میرا اصول ہے اپنا ہے، جس دن میں کوئی پارٹی جوائن کروں گا میں کھلے عام کروں گا، اس میں چوری اور چھپانے والی بات نہیں ہے. اب اگر انسان کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اس میں برا کیا انسان بول سکتا ہے. اگر ہوتا میں تو میں پراؤڈلی کہتا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. جی جی، ایسے جو حزب اختلاف ہے، جن کا آپ سے اختلاف ہے، وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اقتدار سے یا ایز میونسپل پریزیڈنٹ کے عہدے سے اتارنا چاہتے ہیں، یہ جو کنفلکٹ جو پیدا ہوا ہے، یہ کرسی کی جنگ ہے یا اور کوئی اس میں پیچھے کوئی راز ایسا ہے جو پردے کے پیچھے؟ ایک دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اگر ایک عام انسان بھی ہوتا ہے جس کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ میں کافی لوگوں سے ملتا جلتا ہوں، آدھوں کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں کیوں آپ کو اتارنا چاہتے ہیں، ان کا کیا مطلب، ان کا کیا مقصد ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو پولیٹیکل یہاں پہ چل رہا ہے، یہاں پہ کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ، کل کا بچہ، اس کو کون جانتا ہے. حالانکہ مجھے بہت باری انہوں نے بڑا مجھے تانے بھی مارے، یہ کون ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں تھا کہ نہیں ہے. بہت بار مجھے یہ بھی بولا گیا کہ شکست کھسنا کرسی پہ ٹم لاگنا ٹائی یم ہاونا اس وشمت. مجھے اس میں کوئی میں کوئی بنا ہچکچاہٹ بولتا ہوں کہ ہم اگر غریب ہیں، مگر ہم بھی اپنے
خواب رکھتے ہیں, ہمارے بھی محنت ہیں, ہم اگر محنت کریں گے آگے بڑھیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت میں خالی ٹائی کوٹ والا اور امیر بندہ ہی آگے جائے گا. اگر آپ محنت کرتے ہیں, لوگوں کو دکھتا ہے, لوگ آپ سے پیار کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو آج کل جو کچھ یہاں پہ کچھ بی جے پی کے لیڈرز ہیں, ان کو میں ایک چیلنج لگتا ہوں, جو مجھے لگ رہا ہے, اس لیے وہ مجھے گرانا چاہتے ہیں. بھائی کروک اس کو اتارو, ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کام نہیں کیا, اس لیے آپ پوچھ سکتے ہو بارہمولہ میں, آپ میرے دفتر میں ورکس ڈپارٹمنٹ سے پوچھ سکتے ہو اس سال میں کام کتنا ہوا. اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے, یہ مجھے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جو یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ دب جائے گا, یہ پھر ہمارے پاس آئے گا. میں ان کو بولنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے مادھیم سے, جتنا آپ مجھے دبانے کی کوشش کرو گے, اس سے زیادہ میں ابھرنے کی کوشش کروں گا. کتنا بھی آپ دبائیں, آپ اپنا زور آزمائیں, اور ہم اپنی ہمت آزماتے ہیں. اچھا رانا صاحب, ایسا کیوں یہ اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ فنڈس کے جتنے بھی پرمیشن ایشو ہے وہ اس میں ایمبیزلمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ سمپل ایک RTI کریں, ٹھیک ہے, اور اس RTI میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا غلط ہوا ہے, کتنا صحیح ہوا ہے. سمپل ہے. آپ الزام لگاتے ہیں, اس کے اوپر پروف بھی ہونا چاہیے. کہ اگر آپ کسی کو الزام لگاتے ہو, آپ نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ایسا کیا ہے, تو الزام تو لگانے کو بہت لگا سکتے, لیکن آپ کے پاس پروف کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اب کسی غریب نے کوئی گھر بنایا, ٹھیک ہے, اب اس نے اللیگل ہی بنایا, اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا گھر توڑیں, ٹھیک ہے. جی. مطلب یہاں پہ رولز اور ریگولیشنز ہے, اور ہم مانتے ہیں رولز اور ریگولیشنز میں انسان چلنا چاہیے, اور میرا بھی فرض بنتا ہے ہم یہاں لوگوں کو بولے پرمیشن. اور میری کوشش ہے کہ میں سب کو بولتا ہوں آپ پرمیشن لیں پھر بنائیں. پہلے تو یہاں پہ کچھ اور حساب تھا, اس میں جانا نہیں چاہتا. لیٹرز ہیں جس میں کاؤنسلر اپنے لیٹر ہیڈ پہ پرمیشنیں دیتے تھے, کاپی ٹو پریزیڈنٹ میونسپل کاؤنسل بارہمولہ, اللیگل کنسٹرکشنز. میں کسی کو یہاں پہ تب بھی بدنام نہیں کیا. میں نے کہا کسی کے گناہوں پہ پردہ ہی رکھے, چھوڑیے. اب میں اگر آپ کو بولنے پہ آیا کون کیا ہے, کس کے خلاف کتنے FIR ہے, کون ٹھگ ہے, کون کوئی نہیں ہے, کن کی چکے باؤنس ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو پھر اس میں ٹائم لگے گا دکھانے میں کون کیا ہے. لیکن کہیں پہ اگر کوئی غریب آدمی جس کو کوئی سہارا ہی نہیں ہے, اب اس نے چوری چھپے گھر بنایا, اب میں نے کہا یار کوئی اس کا لیگل طریقہ دیکھو, اسے فیس لے لو, لیکن اس کو ڈیمالش مت کرو. ہاں وہاں پہ میں غلط ہو سکتا ہوں کبھی کبھار, میں I'm not sure کہ میں یہ غلطیاں ہی کی ہے. میں نے کہا میں نے ان کو ایک چیز بولا ہے, پہلے بھی کسی غریب نے گھر بنا, اگر کوئی امیر ہے اس کو پکڑو جی, ڈیمالش کرو جو پیسے والا. اگر کوئی قانون سب کے لیے, میں نہیں بول رہا ہوں کہ قانون خالی امیروں کے لیے, اب ایک انسانیت کا دائرہ بھی ہے. اگر کسی نے بنایا ہے, اب اس کو کوئی ایسا کم سے کم اکاموڈیٹ کرو, اس سے فیس بھی لے لو, اس غریب کا گھر مت چھینو. اب یہ شاید اس پہ ہیں کہ جناب آپ غریبوں کی مدد کرتا ہے, شاید وہ بھی غلط ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو لڑائی ہے یہ خالی اصولوں کی لڑائی ہے. اب بلیو می, میں نے پہلے سوچا تھا میں ریزائن دوں گا, میں سیریسلی میں نے کہا میں نے 2 سال اپنے عزت سے نکالے ہیں, اور میں نے یہاں پہ کسی کاؤنسلر کو کوئی اٹیک نہیں کیا, نہ میں نے کسی کو بولا کون کیا کرتا ہے, اور لوگوں کو سب پتہ ہے کون کیا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب مجھے لگا کہ یہ اصولوں کی لڑائی ہے, میں لڑوں گا. اور میں یہ بول رہا ہوں کہ میجارٹی میرے ساتھ نہیں, میں بول رہا ہوں, لیکن میجارٹی حق پہ نہیں ہے میرے ساتھ. اگر ان کی بات سچ ہوتی کہ میں نے کام نہیں کیا ہے, میں ریزائن دے دیتا, بلیو می میں ریزائن دے دیتا. لیکن میں نے جب ریزائن کی بات کی, مجھے لوگوں نے بولا ریزائن نہیں دینا, آپ لڑو. پھر میں نے آنریبل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں جو بیسز ہے نو کانفیڈنس موشن کا وہ غلط ہے. آپ نے 1 سال کوئی کام نہیں کیا, میں دکھاؤں گا 1 سال میں کتنے کام ہوئے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا ڈیفیکشن لگتا ہے, ایک پارٹی سے الیکشن لڑتے ہیں, دوسری پارٹی میں جاتا ہے, بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ان کے خلاف ہے. تب بھی میں نے چھوڑا, دفع کرو, میں ان کے خلاف, اب کیا مجھے ان کے ساتھ لڑنا ہے, جب تک ہے کاؤنسلر کرنے کو میں ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا تھا, کاروائیاں. کافی لوگوں کی میرے پاس اپلیکیشن, ابھی آپ سے پہلے ایک بندے آئے تھے کہیں سے, ایک کاؤنسلر کے خلاف عشق آئی تھی, میں نے کہا فون کر کے اس کو بولا, میں نے یار اس کو حساب ہے, مت کرو, اگر میں اس پہ آؤں گا یہ تو پھر روز ان کو کوٹوں کے چکر لگانے پڑے. اور میں عوام سے بولتا ہوں کہ جو بندہ ٹھگ ہو, جو بندہ لوگوں کے پیسے کھاتا ہو, جو بندہ لوگوں کو تنگ کرتا ہو, اس کو آپ ووٹ کیا, اس کو آپ اس کے ساتھ بات بھی نہ کیا کریں,
کیونکہ وہ کس منہ سے پھر کل کو بولتا ہے میں لیڈر ہوں. لیڈر ہوتا ہے جو عوام کے مسئلے حل کرے, نہ کہ عوام کو کام کرنے کے لیے پیسہ لے. تو یہ چیزیں ہمارے عوام کو سوچنا ہے. ہاں اگر میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے بھی بتائیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہو, میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. میں نہیں بولتا ہوں کہ میں بھی بڑا 100% صحیح ہوں, میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ان انٹینشنلی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, تو میں اپنے دوستوں کو, اپنے عوام سے بولتا ہوں کہ آپ بولا کریں. حالانکہ میرے پاس میسیج بہت آتی ہے. یہاں پہ کل جو نو کانفیڈنس موشن کا جب سٹے آیا تو میرے کچھ کاؤنسلروں نے پٹاخے پھوڑے. تو حالانکہ میں اس کے خلاف تھا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کہا یہ مت کرو, یہ غلط ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. بٹ وہ ایکسائٹڈ اتنے تھے, اور مجھے کافی سارے دوستوں نے بولا سب ٹھیک تھا لیکن پٹاخے نہیں پھوڑنے تھے, اس میں انوائرمنٹل پولوشن بھی ہے. میں نے بولا بالکل یہ صحیح غلطی ہے, اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ غلطی ہے. حالانکہ میں نے کاؤنسلروں کو بہت منع کیا کہ آپ پٹاخے مت پھوڑو. ہم بولتے ہیں کہ پٹاخے نہیں پھوڑنے چاہیے, انوائرمنٹل پولوشن بھی ہے, اور اننیسیسرلی اس پٹاخے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا دل کمزور ہے, کوئی ڈرتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں یہاں ہوئی ہیں, کوئی ٹراما میں ہے یہاں پہ. انفارچونیٹلی ہمارا ہسٹری بہت ٹرامیٹک رہا ہے. تو میں اس کے خلاف تھا, اور میں نے بولا. تو غلطیاں ہم ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں, میں ایسا نہیں بولتا ہوں کہ میں صحیح ہوں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے جو ہمارے بزرگ, جو ہمارے سینئر لوگ ہیں, میں نے ان کو بھی ہمیشہ بولا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ہر ایک چیز میں, آپ مجھے رائے دیں کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنے ٹاؤن کے لیے کام. میں بڑا انرجیٹک ہوں, ینگ ہوں, میں چاہتا ہوں, میں خود اولڈ ٹاؤن بارہمولہ سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے اپنے عوام کے لیے, خاص کر اپنے نوجوانوں کے لیے. اور میں یہ بھی بولتا ہوں میں بہت خوش ہوں, اور مجھے بڑا خوشی کی لہر ہوتی ہے جب ینگ لوگ مجھ سے کنیکٹ کرتے ہیں, مجھ سے فون کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے مجھے اور انکریجمنٹ ملتی ہے, میں آگے لڑوں. ورنہ ایک نہتا انسان اتنی طاقتور لوگوں سے, ٹھگوں سے نہیں لڑ سکتا ہے جناب. بالکل رانا صاحب, ٹھیک ہے, بزنس کمیونٹی بارہمولہ میں آپ کا نام ہے, اور جو ینگ جنریشن ہے اس میں بھی آپ کا بڑا اچھا خاصا ایک سٹیٹس بن گیا. مگر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کہہ رہے ہیں, آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ مس یوز آف فنڈس ہو رہا ہے, دیکھیے فنڈس لیپس ہو رہے ہیں, دیکھیے کام ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ایسا کیوں کہہ رہے میں ہیں؟ آپ کو ایک سمپل بات بتاتا ہوں. سمپل بات, یہ خالی 10 لوگوں کو لگتا ہے, پورے بارہمولہ کو نہیں لگتا ہے. ایک بات بتاتا ہوں, اپوزیشن کی میں بات کر وہی رہا تو ہوں. بول رہا ہوں, اپوزیشن میں 10 لوگ ہیں اور پورے بارہمولہ پوری عوام ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں گا. ہمارا جو رول ہے ایز میونسپل کاؤنسل بارہمولہ, ہمارا رول ہے اپروول دینا. ٹھیک ہے جناب, اپروول دینا, کام آگے فارورڈ کرنا. جو ایگزیکیوٹو کام ہے, جو ایگزیکیوشن ہے, وہ RNB کو کرنا ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے. یہاں پہ ہم نے اپروول دیا اولڈ آزاد گنج اڈے کے لیے کہ وہاں ہم تھوڑا ٹھیک کریں گے, وہ جو ٹین کی دکانیں ان کو سائڈ میں دکانیں بنا کے دیں گے, وہ جو سلیب ہے وہ ڈرین اس پہ سلیب ڈالیں گے, وہاں ایک فوارہ لگائیں گے, وہ بھی اڈا جو ہے وہاں پہ وہ اسٹریم لائن ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. اب میں نے اپروول دیا, اب اس میں RNB جانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, اس کے بعد ٹینڈر آئے گا. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, سنگل ٹینڈر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سنگل ٹینڈر میں کام الاٹ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار, کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر میرے آفس سے ٹائم لگتا ہوگا, میں ذمہ دار ہوں. اب حالانکہ میں RNB بارہمولہ کا بہت شکر گزار ہوں. اگر میں لسٹ آپ کو تھما دوں گا بعد میں کہ ایک سال میں RNB نے ہمارے سے کتنا کام کیا. پورے RNB والے کہتے ہیں, آپ پوچھیں ان سے کہ میونسپیلٹی کے بارہمولہ کے بہت کام ہوتے ہیں. ایون کہ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کے یہاں سے آپ کو چٹھی آتی ہے, آپ کا کام صحیح ہے, کام ہمیں ہر جگہ ہو رہا ہے بارہمولہ میں, ایسا نہیں ہو رہا ہے. 25 سال تک کی ڈرین نہیں بنی, لولی سویٹس کے بعد جو ڈرین تھی وہ کسی نے نہیں بنائی, وہ میرے ٹائم میں بنائی اور میں نے بنائی. اور وہ بیکن کو پریٹین ہوتا تھا, تب بھی میں نے DC صاحب کو بولا نہیں ہم بنائیں گے, یہاں پہ لوگوں کو بڑا سفر ہوتا ہے. پیسہ لیپس نہیں ہوا, کام کم نہیں ہوا, لیکن یہ خالی مجھے گرانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا نا. آپ کیوں نو کانفیڈنس موشن کر رہے ہو, اور یہ اس لیے نہیں ہے بلیو می اس نے پیسہ لیپس کیا. مجھے تو اوور آل لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ ہی کے ٹائم میں کام ہوا. اب کہیں پہ ڈیلے ہوتا ہے وہ RNB کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ ان کا بھی ٹیکنیکل سینکشنز ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری آفس بلڈنگ 1 سال سے لگاتار اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اس کا ٹیکنیکل سینکشن آ کے اس کا ٹینڈر آؤٹ ہو جائے گا. سلاٹر ہاؤس کا پرابلم تھی, اس کا بھی ٹینڈر آؤٹ ہو گیا. یہاں پہ وہ شاپنگ کمپلیکس کا وہ بھی ہو گیا. اسٹریٹ وینڈرز کے لیے میں نے وہ اسکیم ایک بنائی جس میں ہم ان کو وہ فیبریکیٹڈ وہ شیڈز بنا کے دیں گے جہاں ایک ہی جگہ رہیں گے, وہ بھی میں نے بھیجا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لائٹس کی بڑی پرابلم تھی. ایون کہ ایک میرے بڑے ہونہار کاؤنسلر نے بولا کہ ہم نے لائٹ نہیں دیکھی آج تک.
ٹھیک ہے. مجھے بتائیں جب سے میں پریزیڈنٹ بنا ہوں تب سے ڈائریکشن آفس سے ہمارے پہ بین آیا لائٹ نہیں خرید سکتے ہو. مجھے بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہر ایک میونسپیلٹی نے نہیں خریدی. اس کے باوجود بھی جو پیسہ میرے کام میں بچا میں نے لائٹیں لگوائیں. تب بھی بین ہونے کے ناطے بھی میں نے کچھ لائٹیں لگائی جو ایمرجنسی تھی. اگر آپ پل دیکھیں تینوں برج پہ ہم نے لائٹیں لگوائیں. اس کے بعد جو ہمارا آزاد گنج برج سے لے کے توحید گنج گردوارے تک ہم نے لائٹس لگوائیں. اور کہیں کہیں پہ ہم نے ریپیئر لائٹس کی. تو کہیں اگر خراب ہے میں نے اب کچھ پیسے میں نے خود جیب سے دیے ہیں. نور ریڈیوز ہے یہاں پہ اس سے پوچھ سکتے ہیں, ابھی بھی شاید 6-7 روپے دار پتس وہ میں نے جیب سے دیا ہے کچھ لائٹیں ٹھیک کرنے کے لیے. ایسا نہیں اب آپ کے ڈائریکشن آفس سے آپ کے پاس بین ہے, آپ بلک میں لائٹیں نہیں خرید سکتی. اس میں میرا فیلئر کہاں ہے؟ یہ میرے آنریبل ممبرس کو سمجھنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج کے ٹائم میں نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. اگر میں جھوٹ بولوں گا پکڑا جاؤں گا. لوگ آج بڑے سیانے ہیں, سمجھتے ہیں. تو یہ جو فیبریکیٹڈ باتیں, یہ جو دلیلیں سناتے ہیں لوگوں کو سب پتہ ہے. سیریسلی ہم کوئی بھی اور جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کو سب پتہ ہے یہاں کون کیا ہے, کس نے کیا کیا ہے. جس کے پاس تھوڑا بہت پاور تھا اس نے کیا کیا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتہ. اب اپوزیشن تو رہتی ہے. اب انفارچونیٹ اگر اچھے کام کو بھی اپوزیشن ہوتی ہے تو پھر تو اوپر والا ہی ان کو جواب دے گا. میں نے اسی پہ چھوڑا. اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ بڑی باقی سے وہ انالائز کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا کام ہوا ہے, کچھ مس یوز نہیں ہوا ہے, کچھ لیپس نہیں ہوا ہے. ٹھیک بات ہے, اچھی بات ہے. ابھی میں ایس سی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا. ہمارا جو ہم بات کر رہے تھے کہ کھج باغ سے لے کے یہاں خانپورہ تک تھوڑا سا ہلکا پھلکا ہم اس کو روڈ کو وائڈننگ کریں گے اور ایک فٹ پاتھ بنائیں گے جو پورا کھج باغ سے جائے گا خانپورہ تک. ابھی میں بات کر کے آیا تاکہ ایک فٹ پاتھ بننا چاہیے جہاں سے لوگ چلیں گے. مطلب ڈسپائٹ آئی ایم فیسنگ نو کانفیڈنس موشن کورٹ آنریبل کورٹ کا کیا ججمنٹ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن اس کے باوجود بھی میں کام میں لگا ہوں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں ممبر خریدنے جاؤں گا, اس میں نہیں لگا ہوں. میں ابھی بھی اپنا پورا فوکس کام پہ. جب تک اللہ کو رکھنا ہوگا کرسی پہ رکھے گا, نہیں رکھنا ہوگا نہیں, تب بھی ہم کام کریں گے. میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی کام کرتا تھا ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ. ہماری این جی او تھی, تب ہم نوجوانوں کو ہم پلیٹ فارم دیتے تھے اسپورٹس میں, میوزک میں, آرٹس میں, تب بھی ہم کام کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ ہی کام کیا ہے. تو یہ لوگ سب جانتے ہیں. جی اچھا رانا صاحب, جب ہم کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو کانفلکٹ یہاں میونسپل کونسل میں پیدا ہوا ہے بارہمولہ میں, تو وہ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ میونسپل کونسل میں کرپشن ہو رہا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک ہی بات بولوں گا, جب کہیں پہ کرپشن ہوتا ہے نا تو پہلی بات لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے. آج کل مطلب مثال کے طور پر میرا کوئی بندہ کرپشن کرے گا, میں واحد بندہ ہوں جس نے اپنے فیس بک ٹویٹر ہینڈل پہ لکھا ہے. مجھے دکھائیے آج تک کس نے لکھا ہے. اگر آپ سے کوئی بھی میونسپل کونسل کا بندہ پیسہ مانگے گا, آپ سیدھا بارہمولہ پولیس سے رابطہ کریں یا مجھ سے رابطہ کریں, ریٹن میں اپلیکیشن دے اس کے خلاف. میں نے کیا ہے. جب ہماری ہاؤسنگ کی پیمنٹ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, میں نے پورا پوسٹ ڈالا تھا, اگر کوئی بھی آپ سے پیسہ مانگے گا آپ سیدھا ہمیں بتائیے گا. اب کچھ لوگوں کی شکایتیں آئیں, اب میں بولنا نہیں چاہتا, ویڈیوز بھی ہیں میرے پاس, خیر چھوڑیے. اچھا کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف ہو رہا ہے, آپ کو ایز پریزیڈنٹ میونسپل کونسل بارہمولہ کی حیثیت سے جو لوگ اتارنا چاہتے ہیں وہ فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کو فائدہ کیا ہوگا آپ کو اتارنے سے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے رہ گئے. بیسکلی دیکھیں 4 مہینے میں ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ شاید اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ان کو یہ لگتا ہے یہ ہم اس کو میونسپیلٹی سے اتاریں گے یہ ڈیمورلائز ہوگا, شاید ان کو یہ لگتا ہے. اس کو لگتا ہے, اس کو لگے گا اپنی جگہ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی مجھے اپوزیشن ہے. وہ غلط فہمی میں ہے, پوری غلط فہمی میں. اگر میں پریزیڈنٹ رہتا ہوں میں اپنا 100% دوں گا, اگر نہیں رہوں گا تب بھی میں اپنا 100% دوں گا. میں تب تو کاؤنسلر ہوں, حالانکہ مجھے وارڈ سے بھی شکایتیں آئی ہیں اس نے اپنے وارڈ میں زیادہ دھیان نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے. تو شاید مجھے اپنے وارڈ میں بھی دھیان دینا پڑے گا. ہاں شکایتیں میرے خلاف بھی ہیں, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جون جلال سے محل ایشونیت کو ایسا کہتے ہیں لوگ. اور حالانکہ کچھ کام ہے جو میں نے آلریڈی پلان میں رکھے ہیں, کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارا یو ڈی ایس اور آئی ڈی ایم ٹی کام ہے اپنے وارڈ کے. اور آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا,
ہمارے یہاں ہم نے 2 کروڑ روپیہ رکھا ورکس کا، ٹھیک ہے. جی تو اس میں پھر وہ ہم نے کلب کیا جو آئی ڈی ایس اور یو ڈی ایس کا ہوتا ہے. کچھ مجھے اماؤنٹ پورا یاد نہیں ہے، ایک میں شاید کچھ 55 لاکھس اور سم تھنگ، مجھے ابھی پورا اماؤنٹ یاد نہیں آ رہا ہے. تو اس میں جب ہماری کونسل کی میٹنگ ہوئی تو سب نے بولا نہیں ہم نارمل میں اپنا کام رکھیں گے. تو میں نے کہا کوئی نہیں، میں پلان میں رکھتا ہوں، کیونکہ پلان کو تھوڑا ٹائم لگتا آنے میں. اتنا بھی میں نے ڈیل دی، ٹھیک ہے. میری اپوزیشن ہوئی ایک باری، ہم نے اسٹیڈیم کالونی میں بنائی ڈرین، وہ میری پریورٹی پہ تھی. میری وہاں کی وارڈ ممبر اس نے بھی بہت لڑا کہ نہیں یہ پورا لوگ ڈوبتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے اگر ایسے سینسیبل لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جو کام کو پریورٹائز کریں، اگر مثال کے اوپر 1 کروڑ ہمارے پاس آتا ہے پیسہ، چاہے اس میں 10 کام ہو لیکن بڑے کام. اب یہاں پہ ایسی چیزیں بھی ہوتی تھی، نہ قرض 1 کروڑ روپے ڈیوائڈ قرض 2 لچھ 3 لچھ. اب اس سے کیا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا تھا کہ ہاں 3 لچھن میں کیا کام گئی سو یہ اتھی، تو اگر یہ 2 لچھن 3 لچھن کام کر سو اتھی شاید امس ما یہ فائدہ امس. اتنے شاطر لوگ تھے یہاں پہ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کہ اگر 1.5 کروڑ روپے کام کر ام کر کن جائے بڑ کام ڈرین بنان بڑ ام ایک محلس کو نہ کر سا ڈیوائڈ پونس اس مان بس ونان اگر لائٹ ہاتھ آئے کوئی علاقہ بڑا ہوتا ہے میں کہتا ہوں چلو ہم اس میں نہیں 5 لائٹیں دے دو سب کو، کسی کا وارڈ بہت بڑا ہے کسی کا وارڈ چھوٹا ہے. تو ایک کاؤنسلروں کے سامنے ہوتا تھا. پھر میں چپ کرتا، میں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے سب کے ساتھ میں کیا لڑوں، شاید بولیں گے اپنا ہی چلا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، کام یہاں پہ ہوتے تھے، کاؤنسلرز کی میٹنگ ہوتی تھی، ہم سب ڈیسائیڈ کرتے تھے، میں سب کو موقع دیتا تھا بات کرنے کا. مجھے گرانے کا خالی ایک ہی مقصد ہے، ان کو لگتا ہے یہ لوگوں میں اس کی اچھی ایکسیپٹینس بڑھ رہی ہے، جو میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں گھما پھرا کے بات نہیں کرتا ہوں. اس کو لوگ چاہنے لگے ہیں، نوجوانوں میں ان کا کنیکٹ ہے، شاید اس کو دبا کے ہم کچھ کریں. جو کرپشن کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی تیز ہو پکڑا جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ کس نے کرپشن کیا. اب رینڈملی جائیے، آپ لوگوں سے بات کیجیے، انٹرویو کیجیے، راہ چلتے کسی بھی بندے سے بات کریں. مجھے گرانے کا خالی ایک ہی مقصد ہے، ان کو لگتا ہے یہ لوگوں میں اس کی اچھی ایکسیپٹینس بڑھ رہی ہے، جو میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں گھما پھرا کے بات نہیں کرتا ہوں. اس کو لوگ چاہنے لگے ہیں، نوجوانوں میں ان کا کنیکٹ ہے، شاید اس کو دبا کے ہم کچھ کریں. جو کرپشن کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی تیز ہو پکڑا جاتا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ کس نے کرپشن کیا. اب رینڈملی جائیے، آپ لوگوں سے بات کیجیے، انٹرویو کیجیے، راہ چلتے کسی بھی بندے سے بات کیجیے. میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، دیکھیے کس کے بارے میں لوگ کہیں گے کرپشن کی. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں میں دودھ کا دلاؤں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن کم سے کم اپنی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں نا. میونسپیلٹی میں بہت ساری پرابلمس تھیں، میں ان چیزوں کو کم کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. ہمارے یہاں دریا کے کناروں پہ بڑی گندگی رہتی ہے، میں نے کافی ٹائم صفائی کی، لیکن تب بھی ہمارے لوگ کچھ وہاں پہ ڈال رہے ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں اس کو پورا ہم وہ فینسنگ کریں گے یا وہاں سے پاتھ بنائیں گے. بیسکلی سب میں ٹائم لگتا ہے. گورنمنٹ میں کیوں ہوتا ہے 5 سال کا پلان؟ اب ہم پھنس گئے ہیں، وری گو تو کرسن نو کانفیڈنس موشن، بیاک وری گو کرسن نو کانفیڈنس موشن. اس وقت اگر یہ کاؤنسلر ایسے ہوتے، اگر یہ بارہمولہ کے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سب بیٹھتے ہیں بولتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب ژورے رٮ۪تہٕ شروع میں امن 4 رٮ۪تن منٛز گژھو زیادٕ گژھِ لُکن ہٕنٛدۍ کٲم. اَسہِ کتھ حظ چھُ وۄنۍ ژٕ والُن پتہٕ بیٚیہِ نوٚو کھالُن، تتھ منٛز گژھِ رٮ۪تھ، گۄڈٕ وسہِ اکھ نفر، پتہٕ گژھِ یِمن لڑٲے، وہ کُس بناوان پریزیڈنٹ، پتہٕ گژھِ الیکشن. تو اس سب پروسیس میں آپ کا کتنا ٹائم کنزیوم ہوگا؟ اگر ہم ہمدرد ہوتے ہیں عوام کے، 4 مہینے میں یہ بولتے ہیں اس کرو زیادہ پان کا ہے پنن وارڈن، اس بنو لوکن اس کو رہے گی. اب یہ دیکھیں اس کے باوجود اچھے کام کرنے کے باوجود 4 مہینے ان کو چاہیے یہ سب سوچنا. یہ کیا سوچ رہے وہ علم سے پوچھنا کیوں اس نے کام نہیں کیا؟ پورے بارہمولہ سے پوچھو میں نے کام کیا نہیں کیا. تو اس میں تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا، شاید کچھ نیفیریس ڈیزائنس ہیں جو ان کو کشر پاٹ شاید تھوت گژھان مین. سو میں کسی چیز کا نہ ڈر ہے، نہ مجھے کرسی کھونے کا ڈر ہے، ویسے ہی 4 مہینے رہے. لیکن یہ لڑائی اصولوں کی، میں ان کے لیے کرسی چھوڑتا، لیکن مجھے پتا ہے یہ جو اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ کس ذہن کا انسان ہے. تو آئی ایم سوری، میں لڑوں گا. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کے وچار بلند ہے، مگر ایک چیز میں سمجھ نہیں پایا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کاؤنسلر ہے جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں، کچھ کاؤنسلر ہے جو کنسٹرکشن پہ پیسہ لے رہے ہیں، کچھ کاؤنسلر ہے جو کمیشن لے رہے ہیں، اگر آپ اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی نہیں، تو ایسا کیوں؟ میں نے ایسا نہیں بولا کہ کاؤنسلرز بلیک میلنگ کر رہے ہیں یا پیسہ کھا رہے ہیں. میں نے یہ کہا جو کاؤنسلر پیسہ کھاتا ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہے، جو کاؤنسلر بلیک میلنگ کرے گا وہ سب کو پتا ہے. یہاں پہ آپ تھانے میں جائیے، دیکھیے کس کے خلاف کتنے پرچے ہیں کرپشن، آپ کو نکل جائے گا. یہاں کی جو نئی
یوتھ لیڈرز بن رہے ہیں، وہ نوکریوں پہ پیسہ کھا رہے لوگوں کے، وہ آپ تھانوں میں جائیے دیکھیے، آپ سروے ایک کیجیے، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے ایک ویسی جرنلزم ہو جہاں پہ آپ لوگوں کو سچ دکھائیں، ویسے سوال پوچھے لوگوں سے جو ریئل ہو، جو ایسے سوال ہو جو سن کے لوگوں کو لگے نہیں ہے واقعی سوال ہے، یہ پوری ایکسرسائز کر کے آیا ہے، تو وہ سب بارہمولہ کو پتہ ہے۔ حالانکہ میں نے کہا ہے کہ اب میرے پاس کمپلین آتی ہے، آئی ہیں، دیکھیے میں نے بہت سارے لوگوں کو پیسے بھی واپس دلوائے تھے۔ اب کیا ہے نا کہ اپنے لوگ ہیں، اب نہیں چاہتے ہیں کسی کا ہم اس سب سے پردہ اٹھائیں تاکہ وہ بے شرم ہو عوام میں۔ تو میرا ہمیشہ میری یہ اصول رہا ہے کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اس کو بولو دوسری بار غلط مت کرو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہے، یہ لوگ سب جانتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، سرکار کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہے، کنیکشن کیسے ہیں سرکار کے ساتھ آپ کا، یہ جو انٹیمیسی ہے وہ کیسی ہے؟ دیکھیے، میں پریزیڈنٹ ہوں میونسپل کاؤنسل بارہمولہ کو، تو سرکار کے ساتھ تو رکھنا ہی ہے، تو میں پہلے آپ کی طرح ایک جرنلسٹ بھی رہا ہوں، اور اس سب میں نے دلی میں بھی کام کیا ہے، میری ایک تھنک ٹینک بھی چل رہی ہے جموں کشمیر پالیسی نیٹورک، جس میں ہم سروے کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں۔ آج کل میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو میں جہاں پہ سرکار صحیح ہے وہاں پہ ہم سرکار کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی بھی سرکار ہو۔ جہاں پہ سرکار کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جو لوگوں کے حق میں نہیں ہو، وہاں ہم سرکار کے خلاف ہیں۔ سمپل سی بات ہے، اگر سرکار اچھی کام کرتی ہے، میں آپ کو بولوں جب ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہا تھا، میں آنریبل ایل سی کا بڑا شکر گزار ہوں، میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے کہا کہ بارہمولہ کی عوام، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، اتنا طوفان ہم نے انکروچ نہیں کیا ہوگا تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایل جی صاحب سے ملا، میں نے ایل جی صاحب کو اپرائز کیا کہ بارہمولہ ٹاؤن میں ایک ہمارا مارکیٹ ہے، جو بیچارے خوف زدہ ہو گئے تھے یہاں پہ لوگ، اور میں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، یہاں میں ایک انچ کسی کا نہیں ہٹانے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے یہاں سیاست کرنے کی کوشش کی تھی، اب بڑے بڑے جو مگرمچھ تھے ان کا نکلا، اب ڈی سی آفس سے پتہ کر سکتے ہو کتنے بڑے لیڈرز، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کس نے کتنی زمینیں کھائی یہاں پہ، وہ تو جو جس کا نکالا انہوں نے نکالا، لیکن جو غریب لوگ، غریب عوام ہیں، میں نے ایک انچ کسی کا نہیں گرنے دیا یہاں پہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک بیچارہ 50 سال سے اپنی دکان پہ روزی روٹی کما رہا ہے، تمہیں تتی بیچارہ دکان تمہیں سوئی ارز کا تو تہ دماغ بہ چھیڑنے کی میون ایل جی صاحب، اگر کہاں غریب چھو یمس 2 ملر 3 ملر آس، میں نے پریس کانفرنس بھی دی ہے، سب کو پتہ ہے، اور میری پریس کانفرنس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایل جی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں بولا کہ ہم غریب کے ساتھ چھیڑیں گے نہیں اور امیر کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم نے ویلکم کیا، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اور میں وہاں گیا، ہم نے بات کی، جن کو میں جانتا تھا سرکار میں نے سب سے ریکویسٹ کی، میل کیا، واٹس ایپ میسج بھیجی کہ بارہمولہ میں نہیں ہونا چاہیے، کہ یہاں پہ کوئی اتنا بڑا امیر نہیں ہے، ٹاؤن میں بیچارے جہلی مارکیٹ میں تم نیک پوج، تم نیک دکاندار میں ہم نہیں ایسے لوگ۔ تو میری بات میں دم تھا، میری بات جینوین تھی۔ ایک یہاں پہ بلڈوزر چلا گیا مارکیٹ میں، کیا ٹاؤن میں کوئی بلڈوزر چلا؟ اگر اولڈ ٹاؤن میں کسی کا گھر ہے 3 ملرن پہ 2 ملرن پہ سکو سے انکروچمنٹ آئے گا مصطفیٰ 15 وری کے تستتی روزن، میں نے نہیں بلڈوزر یہاں چلنے دی۔ حالانکہ کہیں بار کچھ لوگوں نے بولا کہ اچھی بلڈوزر ضرورت، میں نے کہا نہیں، ہمارا جی سی بی اس کام کے لیے نہیں ہے، لاؤ کہیں اور سے، میں نہیں یہاں پہ کرنے دوں گا، پہلے آپ کو مجھ سے سامنا کرنا پڑے گا، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، جب اپنے لوگوں کے لیے ہم کھڑا نہیں رہیں گے پھر ہمارا کیا فائدہ ہے سیاست میں۔ اچھا رانا صاحب، بارہمولہ کے تاجران اور یہاں کے لوگ، ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے ہر اس اچھے انسان کے ساتھ تعلق ہے جو لوگوں کے لیے سوچتا ہے اور جو اچھائی کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ میرے تعلق بگڑ گئے ہیں جو کہ اچھے تھے پہلے، کیونکہ اس وجہ سے وہ لوگوں کو پیسہ کھاتے تھے کسی بھی کام کے لیے۔ میں کچھ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، کچھ لوگ میرے اپوزیشن میں فیس بک پہ بہت لکھتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے کسی کے غریب کو سپورٹ کر کے اس کے پیسے واپس دلائے۔ اب سوچیے، اب میں کسی کو اب سوشل میڈیا میں بدنام نہیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ میں نے ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا۔ باقی الحمدللہ آپ پوچھیں کسی بھی ہمارے تاجر سے، برادر سے، کسی بھی، کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہوا یا میں نے کسی کو لوٹا یا کسی کو پریشان کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو آج خود دوست آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اور میں خوش ہوں۔ کچھ ٹائم سے ایسے دکاندار میرے پاس آئے جن کے ساتھ میرا کوئی
ویسا کنیکشن نہیں ہے کہ بات چیت ہو کہ اصل دوست آسان تم چھو نا سمجھی پونس کی ضرورت کام مچی کی مانا سوانا ایسے کرو مدد بلیو می. تو جب ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اوپر والا بھی ونان شناز اگر سورے کہ انسان تین آسے تیل آسن اللہ تعالیٰ تین کہین تو اللہ تعالیٰ تین آسان سورے کہ سچویشن پہ یہاں پہ آپ جھوٹ بولو گے بےمانی کرو گے آخر آپ کو ایک دن مرنا ہے اور آپ کو سب چیزوں کا احساس دینا ہے. میں یہ بھی بولتا ہوں میرے پاس آپشنس کافی تھے سیاست کے بغیر بھی. میں نے پروفیشنل جرنلزم میں ڈگری کی ہے, میں یو ایس گیا ہوں فیلوشپ پہ اپنے دم سے الحمدللہ, اس میں کسی کا سپورٹ نہیں رہا ہے. میں اچھا خاصا کہیں بھی پیسہ کما سکتا تھا, اچھی خاصی نوکری کر سکتا تھا, حالانکہ جو مجھے کچھ رشتہ دار بولتے ہیں سن بلائی بنا پن پان بنا پن کر سیریسلی, لیکن میرا ایک پیشن ہے پالیٹکس میں, اس لیے میں ہوں. آئی ایم ہیئر بیکاز آف آئی ہیو چوزن دس, ناٹ بیکاز کہ اب میرا گرینڈ فادر پالیٹکس میں تھا میں سیاستی کر میں مول اس میں سیاست دان لیگیسی سو کالڈ جو ہم کہتے ہیں ان کی لیگیسی ہے جس پہ مجھے تانا بھی دیتے ہیں. I have a very strong passion about it, to help people. ان کا کام کروں, ان کا سنوں. اگر آپ میرے یہاں دفتر میں دن میں بیٹھیں گے آپ دیکھیں کتنے لوگ آئیں گے میرے پاس, اور میں خوش ہوتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں. اور میونسپلٹی کے بغیر بھی پرابلمس ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آدھوں کو کورٹ میں اتنا ٹائم لگا ہے کہ سارا سچ پرابلم اس نے کہا وکیل کرے, بہت ساری ایشوز ہیں. اور ایز اے ہیومن بینگ اور اپنے لوگ ہیں, ہمارا فرض بھی بنتا ہے چاہے آپ سیاست میں ہو نہیں ہو کسی بھی فیلڈ میں اپنے لوگوں کی مدد کرنا. پھر مجھے لگتا ہے اگر اپنے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا پھر اس کا پرپز آف لائف ہی نہیں ہے کچھ. تھینک یو. اچھا رانا صاحب, ایک جناب آپ نے معمولی سا تھوڑا سوال سا ہے, جو ٹریفک کنٹرول کر رہی ہیں لائٹس یہاں پہ کئی سال پہلے لگائی جی گئی جی ہیں, تاجر یہ شکایت کریں ان کا لگانا کیا مقصد ہے جب وہ ان سے کام بالکل نہیں آپ لیا کا جا رہا ہے؟ سوال بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. میں نے جب عہدہ سنبھالا اس کے بعد میں نے ٹریفک والوں کو بولا یہ لائٹیں چلاؤ, ہم نے لگائی, پھر ہم نے ہینڈ اوور کی. اب یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے اس کے اوپر کارروائی کرنا. اسٹل آپ نے مجھے یاد دلایا, میں بھول گیا تھا, میں سچ بولوں گا آپ کو. میں کوشش کروں گا کل ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب سے یہ بات کرنے کی ٹریفک لائٹس کا آپ استعمال کیجیے, اگر لگی ہے وہ یوز لیس کیوں ہے. لیکن جب ہم کہیں پہ کچھ کرتے ہیں, جیسے ہم کوئی باتھ روم بناتے ہیں پھر ہم کسی کو دیتے ہیں اس کو آپ چلاؤ, تو پھر اس کو ذمہ داری بنتی ہے اس کو چلانا جو ٹینڈر ڈالے گا. کہیں پہ ہمارا کیفٹیریا ہوگا فار ایگزامپل, ہم ٹینڈر آؤٹ کریں گے اس کو پھر وہ چلانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹریفک پولیس کی تھوڑی کوتاہی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ٹھیک کروں گا. اچھا رانا صاحب, جو ان فیوچر ڈیولپمنٹ ہوگا بارہمولہ کا, کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میرے پاس کافی پلانس ہیں. پہلے تو میں نے لاسٹ ٹائم بی ڈی سی صاحبہ کو بولا جو ہمارا ماسٹر پلان ہے اس کو ہم کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت, ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہے. کافی لوگوں کی شکایتیں آتی ہے کیونکہ جو ماسٹر پلان آج سے پہلے اتنے سالوں سے بنا ہے, اب کسی کا گراؤنڈ فلور کی پرمیشن نہیں ہے, اس نے اتنے سالوں پہلے بنائی ہے, تو آج بھی بیچارہ اس کو کنسٹرکٹ نہیں کر پاتا سیکنڈ سٹوری. اس پہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیزیں جو ہمیں اسٹریم لائن چیزیں کرنی ہیں, اولڈ ٹاؤن کا ڈرینیج ہے اوور آل اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. نالے ہیں ٹھیک ہے, اس پہ ایک بڑا سا پرپوزل ہم کو بنانا ہے جس میں ہم پورا نالے صاف کریں گے, اس کو جو بھی وہاں پہ کچرا وچرا ہے اس کو نکالیں. ریور بینکس کو بیوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جو میں پلان کر رہا ہوں ہم اس کو ایک فٹ پاتھ سائڈ میں بنائیں گے جیسے سری نگر میں بنا ہے. کافی چیزیں کرنے کی ضرورت. میں نے یہ کہا کہ میرے پاس خالی 2 سال تھے اور میں نے 2 سال میں ڈیلیور کیا اور میں خوش ہوں. میں سیریسلی میں بہت خوش ہوں. میں نے بہت کوشش کی, جو میں ڈیلیور کر سکتا ہوں میں نے کیا. اور کہیں کہیں شکایتیں آتی ہیں, کچھ لوگ ہیں کہیں پہ ہم نے ڈسٹ بین بنائے, وہاں پہ کچھ دکاندار اس میں وہ ڈالتے ہیں پھر اس کو آگ لگاتے ہیں. تو میں نے کسی کو پکڑ کے بلایا تھا, میں نے کہا ڈسٹ بین ہے اس میں آگ تھوڑی لگانا ہے. کہیں پہ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اگر ہمارا کوئی ایسٹ ہے میونسپلٹی کا اس کو دیکھ بھال کرنے کی. میں ایک باری حالانکہ میں ڈانٹتا نہیں ہوں, میں بڑا سافٹ میرا نیچر ہے, میں نے ایک لڑکے کو ریسنٹلی ڈانٹا یہاں پہ کریاپا پارک کے پاس. وہاں پہ وہ جو دروازہ ہے وہ اوپر سے چڑھ گیا. میں نے کہا یار بات سنو, میں نے کہا یہ دروازہ کھلا گول دروازہ پیٹی دن پھٹ. پہلے وہ بحث کرنے لگا, پھر اس نے دیکھا اچھا یہ بولا سوری. میں نے کہا اگر میں نہیں ہوتا توصیف میں کوئی اور ہوتا اس کو تم کیا واپس مارتے. پھر کہیں پہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے لوگوں کو ذمہ داری لینے کی بھی ضرورت ہے. اگر ڈسٹ بین کہیں پہ لگا ہے اس کے اندر کوڑا ڈالنا ہے, اس کے باہر نہیں ڈالنا ہے. اگر ہمارا ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہے, اگر کسی نے ڈسٹ بین نہیں لیا ہے وہ ڈسٹ بین لے لے. اگر ہم سورس سیگریگیشن کی بات کرتے ہیں گھروں میں, اگر ہم 2 ڈسٹ بین دے رہے ہیں تو وہ گھروں میں ہونا چاہیے.
کچھ چیزیں ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس جو ویسٹ مینجمنٹ کے ریلیٹڈ. آج کل ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا ایسے بھی نہیں. ہم وہ گھر میں وہ کمپوسٹ بنا سکتے ہیں, ہم اپنے کچرے کو کھاد میں کنورٹ کر سکتے ہیں, جو کچن ویسٹ ہوتا ہے, جو دوسرا ویسٹ ہوتا ہے, ہم کچن گارڈن بنا سکتے ہیں. ہم کو تھوڑا سا تو کام کرنا ہے. اگر اولڈ ٹاؤن میں لکڑ مکڑ جائے آسان ایسا کو نہ تھا کچن گارڈن بنائے, ہم وہی جو ہمارا ویسٹ ہے اس کو ہم کھاد بنا سکتے ہیں, اور جو دوسرا ویسٹ ہوگا وہ ہم اس کو اٹھائیں گے. کہیں نہ کہیں ہماری جو ایجوکیشن ہے, جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں, اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں. جگاڑ کا تھینک یو. رانا صاحب سر آئی ایم گیٹنگ لٹل ویری رانا صاحب سے اجازت لینے سے پہلے تھوڑا سا ایک سوال پوچھیں گے. رانا صاحب سرکار بی پی ایل لیول کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ ان کے مکان بنانے میں ان کی ہیلپ کر رہی ہے, پیسے دے رہی ہیں ان کو. اس سکیم کا لابھ فائدہ بارہمولہ میں جتنے دیکھیے, میں آپ کو یہ جو آپ بول رہے ہیں, ہیں آپ ایچ ایف اے کی بات کریں, جو ہاؤسنگ فار آل جو ہے جی اربن میں بھی ہے اور رورل میں بھی ہے, یہ اسکیم بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے, جس میں پردھان منتری جی نے پیسے دیتے ہیں, پی ایم اے وائی. پی ایم اے وائی. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے جو میں 1000 بار بولا, یہ اسٹریم لائن نہیں ہے. اس میں لوگ سفر کر رہے ہیں, میرے ہوتے ہوئے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نے اسٹریٹلی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بولا تھا ایک باری میٹنگ میں, ڈائریکٹر کو بھی ایک باری ہم نے میٹنگ میں بولا تھا, ڈی سی آفس میں بھی بولا. میں نے کہا کہ ہمارے پاس سی ایل ٹی سی ہوتا ہے جو ہائر کر کے ہائرڈ بندہ ہوتا ہے, جس کی کوئی ویسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر اس کو ہم اس طرح کریں, جو میرا آئیڈیا تھا کہ ہم مینس وارڈس میں نفر تھا, ٹھیک شاس ہم غریب, کہیں ہم ڈیزرو کرنا سکے. بہت ونان وارڈ ممبر کنسرن سدی یمن دہن نام, مینس وارڈس میں 10 نفر غریب, ان یہ پونسہ ضرورت, یہ دیو سا امن. یہ ریسپانسبلٹی وارڈ ممبر سن. اگر یہ غلط ناو دیت امس کریو سا تھی ممبرشپ کینسل, یہ کریو سا ڈسکوالیفائی تت اگر ہم غلط نفر سن دیت. اب اگر اس طرح ہوتا ہے, اس طرح اسٹریم لائن ہوتا ہے. ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں غلط کرنے سے. اگر ہمارے اوپر کاروائی, میں چاہتا ہوں اگر کاؤنسلر غلط کرے اس کے خلاف کاروائی کرو. اگر ہم کسی غلط بندے کو دیتے ہیں اور اس کے بعد ویریفیکیشن ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, مسئلہ وہیں پہ ختم ہوتا ہے, آپ کا وارڈ ممبر بھی ختم اور وہ بندہ جس کے خلاف. اب یہاں میس ہوا تھا بہت, اب اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں. 1,60,000 میں کس کا گھر بنے گا, لیکن تب بھی فائدہ ملتا ہے لوگوں کو. اب یہاں پہ ایک چک ایک پلانٹ, پھر دوسری چک دوسرا, آدھے کووڈ میں کسی کو چک نہیں ملی, یہ میس بنا ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اسٹریم لائن کرنے کی, لیکن سرکار کو چاہیے ایک پلان طریقے سے یہ ایچ ایف اے کو حل کریں. یا تو وارڈ ممبر لیول سے, یا تو ہمارے تک رکھو ہی نہیں, خود ہی کر لو, یا تو ہمارے تک رکھو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, ہم 10 لوگوں کو دیتے ہیں, آپ ویریفیکیشن ٹیم بناؤ. اگر آپ کو غلط لگے پہلے وارڈ ممبر کے خلاف کرو, نوٹس نے غلط کیا, ختم مسئلہ. آپ کی کرپشن کم ہو جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن اس میں سرکار کو اقدامات اٹھانے ہیں. اب بیچارے ہم دے رہے ہیں نام, پھر جاتا ہے یہاں سے ڈی سی آفس, پھر ہوتا ہے ویریفیکیشن, پہلے ہم جاتے ہیں میونسپیلٹی والے کرتے ہیں ویریفائی, پھر ان کا نام لگاتے ہیں, پھر ڈی سی آفس جاتا ہے, پھر وہاں سے ری ویریفیکیشن ہوتی ہے, پھر سی ایل ٹی سے جیو ٹیگ کرتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے. تب تک وہ بیچارہ روتا ہوگا, جناب میں کیا بناؤں. سچ ہے, اس میں پرابلمس اور فالٹ ہیں, اور سرکار کو چاہیے اس کو ٹھیک کرنا. یا تو میونسپیلٹیز کو ہی دے دو پاور کہ جناب آپ بھیجیں, ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے, یا تو ڈی سی آفس کو ہی بولو یار آپ کا رول ہے, اس میں ہمارا بھی رول ہے, اس میں ڈی سی آفس کا بھی رول ہے, اس میں ایم ڈی ہاؤسنگ کا بھی رول ہے, اس میں کچھ ملازم بھی ہے. اس لیے اس کو میس بنا ہے. ہم کچھ چیزوں کو چاہیے اسٹریم لائن کرنا, اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں لگے گا آپ کو اسٹریم لائن کرنے میں چیزوں کو. ناظرین, یہ ہے توصیف رانا صاحب. پروگرام میں آنے کا ان کا خیر مقدم کرتے ہیں, ہم شکریہ بھی کرتے ہیں. رانا صاحب نے بڑی کھری کھری باتیں سنائی ہیں, ہم کو بھی اچھا لگا, ہمیں بھی, کہ کہیں سے بھی اگر کچھ بھی غلط ہو وہ آن لائن آنا چاہیے, بالکل آن لائن آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ الزام لگائے ہم کسی پہ, یہاں جو ڈاک ہوتے ہیں سور, کچھ ویلڈ پروف کر کے. آپ نے دیکھا میں نے کسی کا الزام نہیں لگایا, ہم کو پتہ ہے کس. یہاں پہ اگر کوئی ایم ایل اے ہوتا ہے جس کے پاس وہ فارم بھرنے کے ٹائم دکھاتا میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں, 50 لاکھ, پھر 5 سال میں وہ کروڑ روپے کہاں سے بنتا ہے. ایسے نیتا جن کے پاس کچھ نہیں تھے, اگر میرے پاس آج کچھ اتنا نہیں ہے تو 10 سال میں اگر میں کروڑ پتی بنوں گا, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کرپشن سے. سمپل بات. اور ہم سب کو پتہ ہے یہاں امیر کون بنے ہیں, یہاں لینڈ گریبرز کون ہیں, یہاں پہ پیسہ کس نے کہا, سب پتہ ہے. اور کچھ چیزیں سرکار میں ٹھیک بھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو ہم ناراض ہیں, لیکن کم سے کم کچھ اکاؤنٹیبلٹی کوئی ایسی بھی ویسی بھی تھوڑا ٹائٹ ہوا ہے. تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے آج لوگوں کو غلط کرنے سے.
تھینک یو. بالکل ناظرین، رانا صاحب نے بڑی تیکھی باتیں بھی کہی ہے اور مجھے لگتا ہے رانا صاحب کلین ہارٹیڈ بات کر رہے ہیں. تو اس پر رانا صاحب سے آج اجازت لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.